انہی شبہات میں سے ایک شبہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کو کیوں پسند کرتا ہے، کیوں اس پہ خوش ہوتا ہے؟ اتنی بڑی ذات ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیوں ہم سے بڑائی کرواتا ہے؟ میرا ذکر کرو، میرا ورد کرو، ہر عمل میں مجھے یاد کرو۔ اگر میرے لیے نہیں کیا ہے تو وہ عمل آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ میرا ذکر کرتے رہو گے تو ثواب دوں گا۔ جبکہ ایک دوسرا بندہ جو بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے یا نہیں مانتا ہے، تو بھائی آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی عمل کا فائدہ نہیں ہے، جی آپ چونکہ ملحد ہیں۔ اس کے چند ایک جواب ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، پوری کائنات مل کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس کی سلطنت اور قدرت میں اضافہ نہیں ہوتا، اور پوری کائنات اس کے منہ موڑ لے، اس کا انکار کر دے تو اس کی عظمت میں ذرا بھر کمی نہیں آتی۔ انسان کو اپنی تعریف اس لیے کہا ہے کہ اس میں حق اور سچ کا اعتراف ہے، اس میں انسان کا کمال ہے۔ در بدر کی ٹوکرے نہ کھائے، نہ اہل طاقتوں کو نہ مانتا پھرے، طاغوت و جبروت اور بت اور اصنام اور ان چیزوں کے پیچھے خواہش نفس کی غلامی میں نہ گزارے، جو اس کا حقیقی مالک اور خالق ہے اس کا اعتراف کرے تاکہ کمال کے درجات کو پائے۔ معرفت کے کمال سے بہت، اس سے بڑا کمال نہیں ہے۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان کے پاس معرفت ہو، چونکہ اسی نے ہی انسان کے راستے کی تعیین کرنی ہوتی ہے کہ انسان نے کس طرح سے چلنا ہے۔ دوسرا یہ تھا اس میں فائدہ کہ انسان غفلت میں نہ پڑ جائے، ساری زندگی حیوانوں کی طرح گزار دے اور پھر موت کا فرشتہ جب سامنے آئے تو بیدار ہو کہ میں نے تو کچھ اور سمجھا تھا دنیا کو اور یہ کچھ اور نکلی ہے، میں تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہا تھا، یہ عارضی چیز تھی۔ اللہ کی یاد جتنی زیادہ رہتی ہے انسان غفلت سے بچتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ تھا کہ جتنا انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو مربوط کرتا ہے اس قدرت مطلقہ کے ساتھ، اتنا انسان کے اندر قوت بڑھتی ہے، عزم بڑھتا ہے، ارادہ بڑھتا ہے، صبر حوصلہ بڑھتا ہے، اللہ کی اتنی اوصاف انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، ہمدردی اتنی بڑھ جاتی ہے، اخلاص اتنا بڑھ جاتا ہے، قربانی کا جذبہ اتنا بڑھ جاتا ہے، صبر اور حوصلے کا انسان پہاڑ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس لیے اپنی یاد کا حکم دیا ہے کہ جتنا مجھے یاد کرتے جاؤ گے اتنا تو میری صفات کا مظہر ہوتے جاؤ گے، اتنا میری صفات کا مظہر ہوتے جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ یہ کہتا ہے مجھے یاد کرو اور باقی جو کچھ کرتے رہو، نہیں، یہ تو اللہ کو یاد کرنا یا اللہ کی یاد کا یہ معنی سمجھے ہی نہیں ہے۔ جتنا انسان اللہ کی محبت میں بڑھتا جائے گا اتنا اس کی مخلوق کی محبت میں بڑھتا جائے گا، اتنا دل اس کا صاف اور پاک ہوتا جائے گا، اتنا وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ، بے ایمانی، دھوکہ کرنے سے دور اور باز ہوتا جائے گا۔ وہ دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو اور اپنے آپ کو، جو کہتے ہیں میں اللہ کی یاد میں رہتا ہوں لیکن چوری بھی کرتا ہے، لیکن ظلم بھی کرتا ہے، لیکن بد اخلاق بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی حقیقی یاد میں ہر وقت رہنے والی شخصیت لوگوں کے ساتھ کیسے ہوتی ہے، اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو مولا علی علیہ السلام کو دیکھیں، جن کے حرم کے پاس بیٹھ کر ہم یہ درس دینے کا شرف ہے ہمیں۔ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں، بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، غلاموں کے ساتھ کیسے تھے، اصحاب کے ساتھ کیسے تھے۔ باقی رہا کہ ملحد اگر کوئی کام اچھا کرتا ہے تو اس کو صلہ اس کو مل جاتا ہے دنیا میں، آخرت کے لیے وہ کرتے نہیں ہے کہ آپ اس کی سفارش کریں، اور جس طرح کہا جاتا ہے مدعی سست اور گواہ چست، وہ آخرت کے لیے کر ہی نہیں رہا کہ اس کو جنت دی جائے، وہ شہرت کے لیے کر رہا ہے، وہ اپنی خواہش نفس پورا کرنے کے لیے، اس کو اس سے سکون ہوتا ہے، اس سکون کے لیے کر رہا ہے، اس سکون کے لیے وہ عمل کیا ہے، سکون مل گیا ہے، شہرت کے لیے عمل کیا ہے، شہرت مل گئی ہے، دوستیوں کے لیے کیا ہے، بڑے لوگوں سے دوستی ہو گئی، اس نے آخرت کے لیے کی ہی نہیں ہے کہ اس کو جنت ملے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو وہ اس کا قائل ہی نہیں تھا۔ تو کافر اگر واقعا کوئی اچھا عمل کر لیتا ہے تو دنیا میں اس کو اس کا صلہ مل جاتا ہے، بلکہ کچھ کافر یا ملحد ایسے جن کے اللہ کو ایسے اعمال پسند آ گئے تو آخرت میں بھی ان کو کوئی فائدہ ہوگا، کم از کم اتنا فائدہ ہو کہ عذاب میں ان کو تخفیف ہو گئی، ورنہ جو سب سے مین کام ہے اس سے اس نے منہ پھیرا ہوا ہے، اور وہ ہے معرفت، اپنے خالق حقیقی کی معرفت۔ مختصر مثال میں سمجھاؤں کہ اگر ایک بیٹا پوری دنیا کی خدمت کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ ان کو سلام تک نہیں کرتا ہے، ان کو ملتا نہیں ہے، کوئی کہے گا کہ یہ انسان بہت بڑا انسان ہے؟ سارے کہیں گے کیا
بدبختی ہے اس میں، پوری دنیا کی خدمت کر رہا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھولا ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو ملحد اسی طرح سے ہے، پوری دنیا کے لیے وہ سوچ رہا ہے یا خدمت کر رہا ہے، لیکن اپنے خالق کے حقیقی سے اس نے منہ موڑا ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہے جو اس کے تمام اچھے کاموں پر جو ہے وہ پانی پھیر کے چھوڑ دیتی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے نہیں ہے کہ اللہ کی یاد میں انسان رہتا ہے تو اس کو جنت مل جاتی ہے، باقی وہ جیسے بھی کرتا رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی یاد میں جتنا جتنا انسان مضبوط ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا وہ دنیا کے لیے بھی اچھا سوچتا ہے۔